حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا لعدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا لعدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا حضرات محترم، اسلام کے اندر نکاح کی اہمیت اور اس کا مسنون طریقہ یہ گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ انسان جو بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس رشتے کے اندر جو ضامن مقرر ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔
حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ لوگو، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کی ضمانت یا اس کی امان پہ ان کے ساتھ رشتوں کو قائم کرتے ہو۔ ہر دانا اور عقل مند انسان یہ بات جانتا ہے کہ ضمانتی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی معاملے کی بگاڑ کا سبب نہیں بنتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ یہ معاملہ خیر کے ساتھ انجام تک پہنچے۔ نکاح کے اندر بھی ضامن اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ انسانوں کا آپس کا معاملہ جو میرے نام میری ضمانت پہ ایک رشتے کو قائم کیا گیا ہے، اسے ہر ممکن نبھایا جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسی ناگزیر وجوہات بنتی ہیں کہ یہ رشتہ نبھتا نظر نہیں آتا، تو پھر انسان کا اکٹھا رہنا، اس رشتے کو قائم رکھنا اس کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو پھر وہاں سے بھی اسلام ہمیں ایک خوبصورت نکلنے کا رستہ بتاتا ہے۔ لیکن پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ ہر انسان کو جو اللہ کے نام پہ اس رشتے کو قائم کرتا ہے، اسے پابند بناتا ہے کہ اپنے دل کو فراخ کرو، اپنے رشتوں کے متعلق اپنے دل میں نرمی پیدا کرو۔ اور واضح طور پہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس ذات سے ڈرو جس سے تم رشتے طلب کرتے ہو۔ انسان دعا مانگتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، دعا مانگتا ہے اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھے ساتھ کے لیے۔ جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ماں اور باپ دونوں کو اپنے دل کو فراخ کر لینا چاہیے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید یا ان کے گھریلو زندگی کو ان پہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت خامد کو بھی یہی حکم دیتا ہے، بیوی کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے عزیز و اقارب کو یہی بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ ان رشتوں کے متعلق اللہ نے تم سے بھی سوال کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عام معاملات میں اللہ انسان غلطی کرتا ہے، کہتا ہے میں غفور ہوں، رحیم ہوں، معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، لیکن رشتے کے معاملے میں کہتا ہوں رقیب ہوں، میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جس طرح رقیب اپنے رقیب کی کسی غلطی کو نظر انداز نہیں کرتا، رشتوں کے معاملے میں اللہ کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی ایک فریق کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ جتنے بھی رشتے میں فریق بنتے ہیں، وہ بیٹی کی خاندان کے لوگ ہیں یا بیٹے کے خاندان کے، ہر دونوں کو پابند بنا کے یہ بات کہی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس ذات سے ڈرو جس نے جن سے پہلے تو تم نے رشتوں کا سوال کیا، جب اللہ کے نام اور اس کی ضمانت پہ رشتوں کو قائم کیا، اب اللہ تم سے پوچھے گا کہ ان رشتوں کا حق کیا ادا کیا ہے۔ اور اس معاملے میں اللہ کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آپ دیکھیں کوئی انسان اگر مشکوک ہو تو ادارے یا حکومتیں خفیہ کیمرے لگاتے ہیں، اس کی سرگرمیوں کو نوٹ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرے
یا اگر کرے تو اسے فوراً کیچ کرو، اسے اس کام سے روکو۔ تو اللہ رب العزت نے بھی رشتوں کے معاملے میں ہم پہ اپنی نظر کو فوکس کیا ہوا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت نے تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا۔ اسی آیت کا پہلا حصہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس کی بیوی بھی اسی سے پیدا کی۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا وہ جنت میں رہتے تھے، ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی دائیں طرف جو سب سے اوپر والی پسلی ہے یہاں سے ان کی زوجہ کو نکالا جو حوا تھی، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اللہ نے سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور اگر زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ نبھانا ہے تو اسے من وعن اسی طرح قبول کرو، ان کے بعض معاملات کو نظر انداز کرو۔ ممکن ہے تمہیں بعض باتیں بری لگے، تم ان پہ نظر نہ رکھو، جو ان کی اچھائیاں ہیں ان پہ نظر رکھو۔ ممکن ہے جو تمہاری نظروں میں برائی ہے وہ اس کی اچھائی اس برائی سے بہت بہتر ہو، اس لیے اگر کوئی کوتاہی دیکھتے ہو تو نظر انداز کرو۔ اسی طرح خواتین کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ بھی اپنے خامدوں سے ایسی چیزوں کا تقاضا نہ کریں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ایسا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات میں اس بات کا اسوہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے اس بات کا سوال کیا کہ سارے لوگ اپنی بیویوں کو مال و دولت دیتے ہیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھے لباس ہوتے ہیں، آپ ہمیں یہ سب کچھ کیوں نہیں عطا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اس بات پہ، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد نہ کاروبار اور نہ کمائی کرنا اور نہ عیش کرنا یا کروانا تھا، بلکہ آپ کو تو اللہ نے نبوت کی ذمہ داری دی تھی۔ آپ تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے دن رات ایک اللہ کے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ اگر آپ بھی کاروبار کرتے تو آپ بھی یہ سب کچھ دے سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنج ہوا، اور آپ نے اس وقت قسم اٹھا لی کہ میں ان سے کلام نہیں کروں گا۔ 1 مہینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہے، حتیٰ کہ ان بچیوں کے باپ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی کو کیوں دکھ دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ انہیں طلاق دے دیں۔ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ تھا۔ آخر میں اللہ نے آسمان سے آیتیں اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارا ارادہ دنیا ہی کا ہے تو پھر آؤ میرے پاس، تمہیں تو سب کچھ دیتا ہوں جو تمہاری چاہت ہے، لیکن پھر میرا اور تمہارا ساتھ نہیں رہے گا۔ تو ان ساری ازواج میں سے ایک بھی بیوی ایسی نہیں تھی جس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں مال دیجئے، ہمیں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ امہات المومنین نے پوری تابعداری اور فرما برداری کے ساتھ کہا ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول مل جائے، باقی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کو بھی اپنی ماؤں کا اسوہ اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، اپنے خامدوں کو ان باتوں پہ تنگ نہیں کرنا چاہیے جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے۔ ہر دونوں کو پابند بنایا، اور مردوں کو کہا کہ تم نے ان کے معاملات، ان کی کفالت اور ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کی خوشی
ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور انہیں کہا کہ تم ان کی باتوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو اگر بالفرض کلیش دنیا میں ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر بھی کلیش ہو جائے، کوئی بھی سبب بنے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو اللہ نے فوراً حکم نہیں دیا کہ غصے میں آگے طلاق دے دو۔ وہاں پہ 3 سٹیپ بتائے ہیں، ان تینوں طریقوں کو استعمال کرو، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرو حتی الامکان۔ وہ 3 سٹیپ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں آپس کے معاملات میں بگاڑ کا ڈر پیدا ہو گیا، ان کی بدتمیزی، ان کی بد اخلاقی، ان کا عدم تعاون، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو فوراً سیخ پا ہو کے یہ نہیں کرنا کہ فوراً رشتے کو توڑ دو۔ 3 سٹیپ ہیں جو لینے ہیں ہر صورت۔ پہلا، فعظوہن، انہیں زبان سے سمجھانے کی کوشش کرو کہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، آپ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، آپ اپنی فضول خرچی کو بند کریں، کیونکہ ہم اگر زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے سوچ کا احترام کریں گے، تو ہماری زندگی خوبصورتی سے گزر سکتی ہے۔ یعنی جو بھی انسان اپنے ذہن کے مطابق وہ سوچ سکتا ہے، وہ اچھے انداز میں فعظوہن، اسے نصیحت کرے۔ اگر خامد غلط ہے، بیوی اسے نصیحت کرے، اگر بیوی غلط ہے تو خامد اسے نصیحت کرے۔ فعظوہن، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر صرف زبانی کلامی سمجھانے سے نہیں کوئی سمجھتا، تو دوسرا سٹیپ یہ لے وحجروہن، الگ ہو جائیں۔ الگ سے مراد یہ نہیں کہ طلاق دینی ہے، یعنی ان سے گھر میں رہتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کریں، اپنے بستر کو ان سے الگ کر لیں۔ یہ ایک ایسی سزا ہے دونوں کے لیے ہی جو اگر تھوڑے دن بھی چلے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ پھر یا تو انسان صلح کر لیتا ہے اور یا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں عموماً انسان کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، اور وہ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے صلح کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ بلکہ میں یہاں یہ بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ، جو حلال چیزیں ہیں، جن حلال چیزوں پہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے الطلاق، میاں بیوی کا آپس میں الگ ہو جانا۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان روزانہ صبح اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، پھر اس کے جتنے شیطان شتونگڑے دنیا میں اس کے ورکرز ہیں، کام کرنے والے، وہ اس کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر آ کے بتاتا ہے میں نے فلاں سے فلاں کو فلاں گناہ میں مبتلا کیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ہر شیطان آ کے اپنی کارکردگی بتاتا ہے، وہ ہر کی بات پہ سرسری سی ٹھیک ہے جی، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی ڈالی، اور وہ یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے آج طلاق دے دی ہے۔ وہ اپنے تخت سے اٹھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یعنی 2 انسانوں کو، 2 خاندانوں کو لڑا کے ان کی زندگی میں آگ بھر دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور یہ کردار بعض شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور انسان بھی ایسا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو انسان کسی کی زندگی میں دکھ بھر کے ان کی زندگی کو توڑتا ہے، وہ سمجھ لے اس نے شیطان کا کردار ادا کیا ہے، وہ رب رحمان کا ساتھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کا کلیش ہو جائے، مرد و خواتین ہر کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اس آگ میں ایندھن نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس آگ کو پانی بن کے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔
ہر طریقے سے ان کا آپس میں نبھا کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی زندگی کو تڑوا کے خوش ہونا چاہیے کہ باہر جا کے ہم دھمالے ڈالیں، دیکھا میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اپنا بدلہ اپنی ذات سے لیا ہے کہ ہم نے شیطان کا کردار ادا کیا، دو خاندانوں کو توڑ کے، دو میاں بیوی کی زندگی کو ختم کر کے، ایک دو چار بچوں کی ماں اور باپ کا سایہ چھین کے کیا کردار ادا کیا ہم نے۔ تو اللہ رب العزت ہر دونوں کو حکم دیتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپس میں کلیش ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ فعظوہن، نصیحت کرو، دوسرا وہجروہن، بستر الگ کر لو، ناراضگی کا اظہار کرو ایک دوسرے سے، لیکن ایک ماہ سے زیادہ ناراضگی نہیں کر سکتے، یا تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے طریقے سے پھر آپس میں صلح کرو، یا احسان کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دو۔ اور اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اگر زندگی میں کسی سے ناتا توڑنا بھی ہے تو گندے طریقے سے توڑو، ایسا نہیں چاہتا۔ او تسریح باحسان، اگر چھوڑنا بھی ہے تو اچھا طریقے سے احسان کے ساتھ چھوڑنا، کہ کوئی یاد کرے کہ کسی مسلمان سے واسطہ پڑا تھا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اگر رشتے آپس میں ٹوٹتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، وہ آپس میں ایک دوسرے کا ذہن نہیں مل سکا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر دونوں یہ سوچ لیں، ہر دونوں خاندان کہ وہ یہ سوچے کہ میں اسے جتنی بھی تکلیف پہنچا سکتا ہوں آج میرے ہاتھ میں ہے میں انہیں پہنچاؤں، دوسرا خاندان یہ چاہے کہ میں انہیں کچل کے رکھ دوں۔ یہ ذلیل لوگوں کا شیوا ہے، ایک اچھے مسلمان کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ میں بات معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اچھے نوازی ہیں، اچھے کردار کے حامل ہیں، لیکن اس معاملے میں آ کے ہر انسان، ہر خاندان اللہ کی نافرمانی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم اس موقع پر آ کے ہر وہ کردار ادا کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو کہا تیسرا سٹیپ یہ لینا ہے، اگر پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر اسے مار لیں، لیکن کیسے مارنا ہے؟ نہ تو اس کے جسم پہ نشان پڑے اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی ایسی سخت چیز سے نہیں مار سکتے جس پہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کی، اور یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان ہے جو اسلام پہ لگایا جاتا ہے۔ اسلام تو ہر خاتون کی خیر خواہی کر رہا ہے، اس کے خامد کو پابند کر رہا ہے کہ فوراً تم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑو، بلکہ 3 سٹیپ لو، اس کے بعد پھر سوچو، اور اگر اس کے بعد چھوڑنا بھی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے، اس طرح کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے اپنے گھر میں نہیں بیچنا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یا تو اللہ کے احکامات کی ناواقفیت کی وجہ سے یا اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح میں یہ عرض کر دوں، جس طرح ہم سے نماز کا سوال ہونا ہے، جس طرح ہم سے روزے کے متعلق سوال ہوگا، جس طرح ہم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال ہوگا، جس طرح ہمیں زندگی کے دوسرے معاملات میں اللہ نے سوال کرنا ہے، ان زندگی آداب معاشرت میں جو خاندانی اور عائلی قوانین ہیں ان کے متعلق بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اور یہاں اللہ رب العزت واضح طور پہ فرما رہے ہیں، تِلْکَ حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی کسی بھی حد کو توڑا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو یہ زندگی کے معاملات جو انسانی زندگی میں، عائلی زندگی میں، اس کی خاندانی زندگی کے اندر جو آتے ہیں، یہ اللہ انہیں اپنی حدیں قرار دے رہا ہے۔
جو ان کو کراس کرے گا وہ اللہ کی حد کو توڑنے کا مرتکب بنے گا، اور اللہ اپنی حدوں کو توڑنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بھی اللہ کی حد کو توڑے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، کیونکہ اسے اپنی جان پہ اس کا عذاب سہنا پڑے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو میں نے گزارشات کرنی ہے، اس کا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو طلاق کے طریقے بتا رہا ہوں، میں ان باتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم دین کے نام پہ غلط رویے اختیار کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، صرف ان سے بچ جائیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جس طرح ہماری زندگی حقیقت ہے، اس طرح موت بھی حقیقت ہے۔ جس طرح ہماری زندگی کی اچھے دن حقیقت ہیں، اس میں کچھ غلط بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو برے دنوں کے متعلق اگر انسان بتا دے کہ ان کو ایسے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں برے دنوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس معاملے میں ڈسکس کرنے میں ہم بہت زیادہ جھجکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اللہ ہر گھر کی حفاظت فرمائے، ہر بیٹی کے معاملے کی اصلاح فرمائے، اللہ کسی مسلمان کے گھر کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن یہ دنیا ہے، اس میں ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو اگر ایسی آئیں تو ہم میں سے 99% مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ معاشرتی رویوں کو دیکھتا ہے، جو معاشرے میں ہے وہی اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہی لکھ دیتا ہے۔ یہی کردار آج ہمارا ہے۔ بہت سی شادیاں جو ناکام ہوتی ہیں، پہلی بات ان کی ناکامی کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے۔ ان کی ناکامی کی وجوہات آپ کو یہی ملیں گی کہ ہم نے اس زندگی کے آغاز پہ اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ بھی ہر ایماندار کو یہ کہتے ہیں، اولاد کے معاملے میں اولاد کی آزمائش اپنی ذاتی آزمائش سے سخت ہوتی ہے۔ انسان اپنا دکھ، اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیٹی اور بیٹے کا دکھ ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، کتنا بھی سخت دل باپ کیوں نہیں، اپنی بیٹی کی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب ہم کسی کی بیٹی کو رلاتے ہیں تو اپنی بیٹی کا تصور بھی اپنے ذہن میں لے آئیں۔ اس کے باپ کے ساتھ جو ہوگی، اگر خدا نخواستہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا، میری ذہنی کیفیت کیا ہوتی۔ اس لیے انسانوں، ایک دوسرے کا احترام اپنے دل میں پیدا کرو۔ اگر دوسرے کی خیر خواہی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ اگر دوسرے کی بیٹی کا احترام کرو گے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کے احترام کروائے گا۔ اگر دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی اللہ معاملہ کروائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے یہ ہمیشہ التجا کرتی رہنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، ہب لنا من ازواجنا، جو تو نے مجھے بیوی عطا کی ہے، جو مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، قرۃ اعین، ہر دونوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے لیے خیر کا سبب بنانا۔ کیونکہ یہ دونوں، بیوی اگر انسانی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو وہی بیوی زندگی کو زہر بنا دیتی ہے۔ اگر اولاد فرما بردار نہ ہو تو وہی اولاد جو رو رو کے مانگی گئی تھی وہ انسان کی زندگی میں اذیت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔
اس آزمائش میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اولاد اگر فرما بردار ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد اگر نیک ہے تو ان کی زندگی اور زندگی کے بعد بھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقین مانیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے لیے وبال کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ سے ہر موقع پر یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنی عزت دی تھی۔ اللہ نے اپنا بہترین دوست کہا، انہیں خلیل کہا۔ خلیل کہتے ہیں جو سب سے بہترین، بیسٹ فرینڈ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، صرف ایک دوست۔ تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، یہ میرا سب سے بہترین دوست ہے۔ تو وہ اللہ کے سب سے بہترین دوست اپنی اولاد کے لیے کتنے تڑپتے ہیں اللہ سے۔ جب اللہ نے انہیں ان انعامات سے نوازا کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ابراہیم میں نے تجھے متقین کا امام بنا دیا، تو اللہ سے کہنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی بنائے گا نا۔ یعنی ماں باپ کے دل ایسے ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنی اولاد کو فراموش نہیں کرتے۔ اولادوں کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی حیا کریں، ان کے فیصلوں کا احترام کریں، کہ ماں باپ اولاد کے متعلق غلط فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ تو کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنائے گا نا تو امام؟ اللہ نے کہا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم جو ظالم بن جائے گا میرا اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ تو چاہے انبیاء کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم پہ آ جاتا ہے تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ تو ہمارے ماں باپ میں، آباء و اجداد میں تو نبی بھی کوئی بھی نہیں تھا، ہم جو مرضی ظلم کر لیں۔ اللہ کی نظروں میں عزت کے لیے ضروری ہے کہ اے حضرت انسان ہم آپس میں ظلم سے باز آئیں۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ نے مجھے اچھی صورت دی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میرے پاس گھر اور گاڑی ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ، یہ عورت میرے پاؤں کی جوتی ہے، اسے اتارتا ہوں تو دوسری پہن لوں گا۔ لا ینال عہد الظالمین، جو اپنے مال و دولت، اپنی خوبصورتی، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ظلم پہ اترتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ظالموں کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ پھر اس لیے انسانی احترام کو سیکھنا چاہیے ہمیں، اسلام ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ ان رشتوں کے تقدس کو پامال مت کیجیے، اور یاد رکھیں آج جو طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، حقیقت بات میں آپ کو عرض کروں، یہاں ہمارا ایک ادارہ ہے دارالافتاء، جہاں فتوے دیے جاتے ہیں، ہمارے شیخ الحدیث صاحب فتوے دیتے ہیں۔ اگر 100 فتاوے پوچھنے کے لیے لوگ تشریف لاتے ہیں ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں، ان میں 90 جو ہیں وہ طلاق کے متعلق ہوتے ہیں، صرف 10 دوسرے معاملات میں ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کہ اس معاملے کو ہم نے کبھی سیریس لیا ہی نہیں ہے، کہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ جب ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں پھر سوچ آتی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اب کاش ہم پہلے سوچ لیتے کہ اسلام زندگی کو گزارنے کے لیے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو شاید یہ وقت ہم پہ نہ آتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھے، سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبرو، صبر کرو، وصابرو، صابرو کا مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح اہل کفر اپنے کفر پہ بڑے پکے ہیں، تم اپنے دین پہ پختہ بن جاؤ۔ ورابطو،
اپنے دین کی سرحدوں کے محافظ ہو تم. سرحدیں صرف ملک کی نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں. اللہ رب العزت یہ سورۃ طلاق میں واضح طور پہ جب طلاق کا معاملہ ہے اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور جو اللہ کی حدیں ہیں، اے ایماندارو تم اللہ کی حدوں کے امین ہو، اس کے چوکی دار ہو. تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اللہ کی حدوں کو توڑ کے کراس کرو. ایک مسلمان کو یہ حق نہیں ہے، ایک ایماندار کا یہ شیوا نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کی حد توڑ بیٹھتے ہیں پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے چل پڑتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کاش اس سے پہلے ہم سوچ لیتے تو ہمیں اس حد پہ آنے کا موقع ہی نہ ملتا. اللہ ہمارے لیے کوئی خیر کا اور رستہ نکال دیتا. تو میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ کہ اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ جو قائم ہوا ہے یہ نہ ٹوٹے. لیکن اگر ناگزیر ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تو پھر اسلام کیا حکم دیتا ہے. سورۃ طلاق 28واں پارہ، اس کی پہلی آیتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھنا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. اے نبی، اگر تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو فطلقوہن لعدتہن. ہر وقت طلاق نہیں دے سکتا. بتا کہ جب بھی آپس میں جھگڑا ہوا زبان سے طلاق نکال دی، اسلام یہ نہیں. سورۃ طلاق کی پہلی آیت ہی ہمیں یہ بات حکم دیتی ہے. اگر ارادہ کر لیا ہے تو فطلقوہن لعدتہن. جب عورت ناپاکی کی حالت سے پاکیزگی میں آئے تو اس کے آغاز پہ اسے بیوی بنانے سے پہلے پھر طلاق دو. ایسے ہر حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. یعنی فوری طور پہ جب جھگڑا ہوا اسی وقت منہ سے ایک برسٹ نکال دیا، یہ بے عقل اور بے وقوف لوگوں کی نشانی ہے. اللہ کی حدود کو توڑنے والے لوگوں کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ایسا کیا، اس کے خاندان کے لوگ اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا، اس نے بے وقوفی کی ہے. اس نے ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کہہ دیا جا تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے یہ بات سنی تو غصے سے سرخ ہو گئے اور اٹھ گئے. تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں ابھی تم میں موجود ہوں، تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے. اور ایک دوسرے صحابی تھے رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بوڑھا آدمی تھے، ان سے بھی ایسی غلطی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ہم نے یہ تماشا بنا لیا ہے. اور اس سے بڑا مولوی تماشا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے رستے بتاتے ہیں کہ اسلام کے متعلق لوگ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ انسان کو طلاق ہی دینی ہے تو پھر کہا سوچ سمجھ کے دو. الطلاق مرتان، تمہارے لیے 2 چانس ہیں زندگی میں، 2 مرتبہ چانس ہے کہ تم طلاق دیتے ہو تو تمہارے لیے واپسی کا رستہ ہے. پھر دوسری دفعہ بھی ایسا ہو تو پھر بھی واپسی کا رستہ ہے. یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک ہی مرتبہ 3 دے دو. الطلاق مرتان، مرتان مختلف مرتبہ.
انسان تھوڑا سا کامن سینس کے ساتھ سوچے. ایک انسان بے شک ایک ہی وقت میں 3 دفعہ کہتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. پہلی طلاق دی تو اس کی بیوی مطلقہ ہو گئی, دوسری کسے دے رہا ہے؟ کہتے ہیں جی بیوی کو. بیوی تو ہے ہی نہیں ہو, اب تو وہ مطلقہ عورت ہے, وہ تو اپنی عدت شروع کر چکی ہے, دوسری کس کو دے رہے ہو؟ جب تک اسے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے طلاق کس کو ہے؟ تو یہ ایک ایسی بے وقوفی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس طلاق کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے جو انسان پورے شعور کے ساتھ سوچتے ہوئے اس وقت کا انتظار کرے جو وقت متعین کیا ہے اللہ نے اس آیت میں. اور حکم کسے دیا ہے؟ اپنے نبی کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے پیغمبر خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے. ہم نے اگر دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں وہ کیا ہے, کیا کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے اعمال کریں. تو یہاں حکم کیا دیا؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. اگر طلاق دو تو عدت کے آغاز پہ, یعنی جب عورت طہر میں آ جائے, وہ پاکیزہ ہو جائے تو پھر اسے طلاق دو. پھر انسان لاشعوری طور پہ اور جذبات میں طلاق نہیں دے گا, جس طرح کہ ہم عموماً کہتے ہیں جی غصے میں دے دی ہے. پھر وہ شعوری طور پہ سمجھ لے گا کہ میرا نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اب اگر دے بھی دی تو کہا 1 طلاق دو, 3 ماہ تک وہ عورت خامد کی پابند ہے. اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ نہ تو تم خود گھر سے نکل سکتے ہو اور نہ انہیں نکال سکتے ہو. اللہ اکبر. کہ اگر بندہ طلاق دیتا ہے تو صرف ایک صورت ہے کہ تم اسے اپنے گھر سے نکالو, وہ یہ ہے اگر اس نے کوئی ایسی فحاشی کا ارتکاب کیا ہے, اس کا کوئی ایسا گناہ سامنے آیا ہے جو ناقابل برداشت ہے, پھر اسے اپنے گھر سے نکالو. اگر فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تم طلاق دو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نہ خود اس گھر سے نکلو نہ انہیں اپنے گھر سے نکلنے دو. 3 ماہ تک ایک ہی گھر میں رہیں. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, یہاں عدت سے مراد کیا ہے؟ مرنے والے کی عدت اور مطلقہ کی عدت میں فرق ہے. مرنے والے کی عدت جو عورت گزارتی ہے, نہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے نہ زیب و زینت کر سکتی ہے. لیکن مطلقہ جو ہے وہ اپنی عدت میں زیب و زینت بھی کر سکتی ہے, بلکہ اسے حکم ہے کہ وہ ضرور کرے تاکہ اس کے خامد کے دل میں اس کا پیار پیدا ہو, شاید ان کی زندگی آپس میں بچ جائے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے, ادھر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہوا, بیٹی والے اپنی بیٹی کو اٹھایا گھر لے گئے اور یہ کلیش اور بڑھتا چلا گیا. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر طلاق دے دو, لیکن نہ مرد اس گھر سے نکلے نہ عورت اس گھر سے نکلے, بلکہ ایک ہی گھر میں گزارا کرے 3 ماہ تک. تو جب 3 ماہ پورے گزر جائیں تو پھر وہ عورت ایک طلاق کے بعد بھی آزاد ہے, وہ چاہے جہاں مرضی شادی کر لے. اگر وہ نہیں کرتی تو 3 ماہ کے بعد پھر اگر وہ دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح ہوگا. تو ہم جو پہلی بات 3 ہی طلاقیں دے کے اللہ کی حد کو توڑتے ہیں, دوسری اللہ کی حد یہ توڑتے ہیں جب کسی کے دل میں آتا ہے وہ طلاق دیتا ہے. بلکہ تیسری مثال میں عرض کرتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو غصے بہت سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا فوراً گھر جاؤ, رجوع کرو, اور اس کے بعد جب وہ طہر میں آئے تو شعوری طور پہ سوچتے ہوئے پھر طلاق دینا. ایسے طلاق مانی, کیونکہ طلاق چاہے زبان سے انسان مذاق سے نکالے, ویسے ہی نکالے, غصے میں نکالے, ہاں اگر خاندان کے لوگ جبرن کسی سے طلاق دلواتے ہیں تو یہ طلاق نہیں ہوگی. جبری طلاق نہیں ہوتی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اسی مسئلے کے اوپر ماریں کھائی تھی. آپ نے اس وقت کے حکمران سے یہ کہا تھا, اس نے ایک جبری طلاق دلوا کے اپنے حرم میں ایک لڑکی لایا تھا, تو آپ نے فرمایا جبری طلاق نہیں ہے. اس نے آپ کو مارا, 40 سال تک مصلی رسول پہ حدیث رسول پڑھانے والا شخص منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے, اور انہیں اس بات پہ کوئی افسوس نہیں. جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے کہتا ہے لوگوں اگر میرے منہ کی کالک کی وجہ سے مجھے نہیں پہچانا تو میں مالک بن انس ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جبری طلاق نہیں ہے, اس لیے میں جبری طلاق کو طلاق نہیں تسلیم کرتا, بے شک اس سے بھی زیادہ ظلم کر لو. اس لیے بعض خاندان کے لوگ اپنے بیٹے پہ دباؤ ڈال کے یا بیٹی پہ دباؤ ڈال کے اسے خلے پہ مجبور کرتے ہیں, یا بیٹے پہ دباؤ ڈال کے اسے طلاق پہ مجبور کرتے ہیں. ایسی طلاق نہیں ہوتی, بلکہ وہ لوگ ظلم کا سبب بنتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بہن کو طلاق ہو گئی, تو انہوں نے قسم اٹھا لی, جو ان کے بہنوئی تھی ان کے دوست تھے, پہلے بہت اچھے دوست تھے, جب طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی یا گزر رہی تھی, تو انہوں نے آپس میں رجوع کا فیصلہ کر لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے, میں نے اب واپس نہیں بہن کو پلٹنے دینا. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی, اگر یہ دونوں آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انہیں روکے. تو یہ صحابی رسول اتنے پاکواز لوگ تھے, اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی, کہنے لگی جی میں اپنی انا کو نہیں لاؤں گا, اللہ کے حکم کی فرما برداری میں جیسے ان دونوں کی مرضی ہے کر لیں. تو اگر ایک انسان, یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں, یہ پچھلے دنوں بار میں مجھے سیرت النبی کے سلسلے میں بلایا گیا, میں نے وہاں وکلاء سے بھی یہ بات عرض کی تھی, اور آپ کے سامنے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس پہ کوئی 2-4 بہتان نہ لگا دے, یہ بد کردار تھی, یہ بد اخلاق تھی, یہ ایسی تھی, یہ ویسی تھی, حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, صرف بنیاد بنانے کے لیے, اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. یاد رکھیں ایک بات, اللہ رب العزت سورۃ نور کے اندر فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, وہ لوگ جو کسی بھولی بالی پاک دامن پہ بہتان لگاتے ہیں جو کام اس نے کیا نہیں ہے, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, اللہ اس شخص کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت لکھ دیتے ہیں. چاہے وہ کوئی عرضی نویس لکھے, وہ کوئی وکیل لکھے, یا خاندان کے لوگ اپنی مرضی سے لکھوائیں, وہ سب کے سب ملعون ہیں جو کسی بے جا کسی بیٹی پہ صرف اس سے ہٹنے کے لیے اس پہ ایسے الزام عائد کرتے ہیں جو اس نے نہیں کیا. والذین یرمون المحصنات الغافلات مؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صحابہ کے درمیان جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تھا
تو وہ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنی علیحدگی کے لیے مقدمہ دائر کرتے تھے تو یہ بات کہتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا، یعنی آپس میں تعلقات نہیں رکھ سکتا جو اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آپ کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا خامد فلاں فلاں، میرے باپ نے میری فلاں سے شادی کر دی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، ویسے میں اس پہ کوئی الزام نہیں رکھتی اس کے دین کے متعلق، اس کی امانت کے متعلق، لیکن جو ہے نا میرا دل ایسا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتی، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتی ہوں آپ میرے ساتھ معاملہ ختم کروا دیں۔ آپ نے فرمایا، آپ دیکھیں، غور کریں، سارا الزام اپنے پہ لے رہی ہے کہ میں اللہ کی حدوں کو نہیں قائم رکھ سکتی، اس لیے پیچھے ہٹ رہی ہوں، کہیں مجھ سے زندگی میں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمیشہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائیں۔ خواتین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ کی حدیں ہیں خامد کا احترام، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے صبر، ان کی تکلیف پہ صبر کرنا، ان کے دکھ کا ساتھی بننا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اگر خواتین ان حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی تو انہیں اپنے اوپر الزام لے کے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ہر دونوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ بے جا ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں۔ جو بے جا الزام لگاتے ہیں ان کے متعلق اتنی سخت بات، اتنی سخت وعید فرمائی اللہ رب العزت نے، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو اسے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جو وقت اللہ نے متعین فرمایا ہے، یعنی طہر کا آغاز۔ جب خاتون پاکیزہ ہو جاتی ہے پھر اس کے آغاز پہ 2 گواہوں کو درمیان ساتھ لائے اور ان کی موجودگی میں طلاق دے۔ کیوں 2 گواہ مقرر کرنے کا حکم فرمایا؟ ممکن ہے وہ سمجھائیں کہ تم بے وقوفی نہ کرو۔ 2 گواہوں کے درمیان وہ طلاق دے اور دونوں گواہ عادل ہونے چاہیے۔ عادل کا مطلب عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، پارٹی باز نہیں۔ جو اس معاملے میں پارٹی ہے اس پارٹی باز کو نہیں، عادل گواہ کی موجودگی میں اسے طلاق دے تو پھر 3 ماہ تک اس کے لیے رستہ ہے، وہ جب چاہے، عورت پابند ہے، وہ زبان سے نکالے کہ میں نے رجوع کیا، عورت پھر اس کی بیوی ہے، لیکن ایک حق ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گیا۔ اب اگر زندگی میں پھر کبھی کسی کلیش کی وجہ سے یا کسی بھی سبب وہ پھر کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو پھر جب وہ طلاق دے گا تو دوسری ہوگی۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اگر ایک خاندان دونوں ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا آپس میں پھر دوبارہ ملنا ہو تو ایک ہی طلاق کافی ہے کہ وہ 3 ماہ کے بعد عورت بھی آزاد ہے جہاں مرضی شادی کر لے، مرد بھی آزاد ہے جہاں مرضی شادی کر لے، لیکن کم از کم ان کے پاس واپسی کا چانس تو موجود ہے۔ اگر نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ اپنے اوپر اپنی زندگی کو خود تنگ کر رہے ہیں۔ تو جب تک انسان شریعت کے خوبصورت چھت کے نیچے رہے گا اسے آسودگی اور آرام رہے گا، جب یہ اس سے نکل کے دھوپ میں آئے گا تو اپنے جسم کو جلائے گا۔ ہم شریعت کے معاملات کو صرف محدود کر دیا ہے نماز روزے تک، حالانکہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اللہ نے اپنی حدوں کو قائم کیا ہوا ہے جن حدود کی پاسداری ہم پہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ احساس نہیں ہوا، وقت بہت ہو چکا، انشاءاللہ اس کو بتدریج آگے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پہ رحم فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن سے بھر دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے
اور ہمیں ایسی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اقول قولی ھذا